پہلا پوائنٹ تو یہ بیان کرنا ہے مدینہ کی زیارت کے تعلق سے کہ ہم اگر مدینہ کی زیارت کی نیت کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم مسجد نبوی کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی قبر کی زیارت کی نیت نہیں ہونی چاہیے، وہ حرام ہے، یا کسی بھی اور چیز کی زیارت کی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری جو زیارت سفر جو سفر کر رہے ہیں، اب ہندوستان سے سفر کر رہے ہیں یا آپ مکہ پہنچے، مکہ سے مدینہ کا سفر کر رہے ہیں، تو سفر کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم مسجد نبوی کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہی بات حدیث میں بیان کی گئی۔ میں دو حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صحیح حدیث، یہ مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی، کہ نبی نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام ومسجدی ھذا والمسجد الاقصی، کہ سفر صرف 3 مسجدوں کے لیے کیا جائے گا، نیکی کی نیت سے، نیک کام سمجھ کے، دنیاوی کام نہیں، اس کے لیے تو آپ کو اجازت ہے کہیں بھی جائیں آپ، لیکن نیکی سمجھ کر، نیک کام سمجھ کر صرف 3 مسجدوں کا دنیا میں سفر کیا جائے گا۔ ایک مسجد حرام خانہ کعبہ، دوسرا مسجد نبوی، اور تیسرا مسجد اقصی۔ اس کی مزید وضاحت یہی بات ہے، لیکن مزید وضاحت ایک واقعے سے ہوتی ہے، سنن نسائی کا واقعہ ہے، حدیث صحیح ہے، اور اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی، وہ کہتے ہیں کہ لقیت بصرہ بن ابی بصرہ الغفاری، کہ میری ملاقات بصرہ بن ابی بصرہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی صحابی، ان سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ من اینا جیتا، آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ ابو بصرہ نے کہا ابو ہریرہ سے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ قلت من الطور، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں طور پہاڑ سے آ رہا ہوں، جہاں اللہ تعالیٰ نے تجلی کی تھی موسیٰ کے لیے، میں اس پہاڑ سے آ رہا ہوں۔ تو بصرہ نے کہا کہ اگر وہاں جانے سے پہلے میری ملاقات تم سے ہو گئی ہوتی تم وہاں نہیں جاتے۔ صحابی نے، بصرہ بن ابی بصرہ نے کیا کہا ابو ہریرہ سے کہ اگر تمہاری ملاقات مجھ سے تمہارے وہاں طور جانے سے پہلے ہو گئی ہوتی لم تاتی، تم طور پہاڑ نہیں جاتے۔ قلت لہ ولیما، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا آپ ولیما، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ، کیوں؟ تو کہا، صحابی نے کہا، وہی حدیث، صحابی نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا تعمل المطی، سواری کو تیار نہیں کیا جائے گا مگر صرف 3 مسجدوں کے لیے، المسجد الحرام و مسجدی و مسجد بیت الاقدس، صرف 3 جگہوں کے لیے سفر کیا جائے گا۔ کوئی بھی دنیا میں ایسی کوئی چوتھی جگہ نہیں ہے کہ نیکی سمجھ کر، نیک کام سمجھ کر وہاں کا سفر کیا جائے، چاہے وہ طور پہاڑ ہو، چاہے کسی اور نبی کی قبر کہی جائے کہ فلاں جگہ نبی کی قبر ہے، فلاں جگہ موسیٰ تھے بیٹھے تھے، یہاں یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، یہاں یہ کشتی ہے، یہاں فلاں ہے، یہاں فلاں، کسی بھی جگہ سفر نہیں کیا جائے گا، صرف 3 جگہ کا سفر کیا جائے گا۔ نبی نے اس کے علاوہ کہیں کا سفر نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے پوری زندگی، یہاں تک کہ صحابہ کرام غار حرا بھی نہیں گئے، کبھی کہیں نہیں گئے، لیکن ہم اب ہندوستانی جاتے، خاص طور سے ہندوستانی پاکستانی اتنا جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگ گائیڈ ہوتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں جس کی انتہا نہیں۔ یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہاں فلاں کی قبر ہے، یہاں فلاں کی قبر ہے، ایسا ہے ویسا، دنیا بھر کی باتیں، تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن پہلی بات یہ کہ ذہن میں ہمارے یہ ہے نا کہ ہم اگر مدینہ جاتے ہیں تو مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جائیں گے تو اور چیزیں جائز ہے کرنا، مشروع ہے، انشاءاللہ آگے بات ہوتی ہے۔ اب مسجد نبوی کی زیارت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جیسا کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، کہ اس لیے میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھیں گے تو آپ کو 1000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اگر فرض پڑھیں گے تو فرض 1000 کا ثواب ملے گا، نفل پڑھیں گے تو نفل 1000 کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اور یہ ثواب جو ہے، جو نبی کے زمانے میں مسجد تھی اس کو بھی شامل ہے، اور آج جتنی بھی مسجد کا علاقہ سب کو شامل ہے۔ علماء کرام کا فتویٰ یہ کہ جتنی بھی مسجد ہے پوری، کیونکہ نبی کے زمانے میں مسجد چھوٹی تھی، لیکن آج جتنی بھی مسجد، کیونکہ مسجد کہا گیا، تو جتنا بھی علاقہ مسجد میں ہے وہ سب کے سب، اس میں اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، کہیں بھی آگے پیچھے کہیں بھی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اسے جو ہے 1000 جو ہے نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے اس تعلق سے، فقہی اعتبار سے دوسری بات یہ کہ اگر انسان مسجد نبوی گیا لیکن مسجد میں اس کو جگہ نہیں ملی، اور وہ جو احاطہ آپ دیکھا ہوگا، احاطے کے باہر آپ کو جگہ ملی، جو 4 دیواری ہے، 4 دیواری کے باہر آپ کو جگہ ملی، تو آپ کی جماعت تو ہو رہی ہے لیکن آپ کو 1000 نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ فرق ہے، مسجد ہے نہیں ہونے۔
کہ اگر آپ اندر ہیں جسے مسجد کہا جا رہا ہے، جو چار دیواری ہے اس میں پڑھتے ہیں تو آپ کو 1000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ لیٹ آتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ جو ہے اس 4 دیواری کے باہر نماز پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو جماعت تو مل جائے گی، نماز تو آپ کی ہوگی، لیکن آپ کو 1000 نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ، تیسری بات یہ ہے اس تعلق سے کہ نفل نماز ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں تو پڑھ لیں، لیکن اصل یہ ہے چونکہ نبی کے زمانے میں نبی نے حدیث پیش کہی ہے تو ہمیشہ کے لیے حکم یہ ہے کہ نفل نماز انسان کی گھر میں مسجد نبوی میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ جو حدیثیں نفل نماز کے تعلق سے وہ نبی کے زمانے کی ہیں، مسجد نبوی کے بارے میں ہیں۔ تو گویا کہ اگر کوئی انسان اپنے ہوٹل میں نفل نماز یا سنت پڑھتا ہے تو وہ زیادہ افضل ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے، نفل نماز پڑھنے سے یا سنت نماز پڑھنے سے، کیونکہ دونوں باتیں نبی نے جو مسجد نبوی کی جو فضیلت بیان کی وہ بات بھی نبی نے اپنے زمانے میں کہی ہے، اور جو نفل نماز پڑھنے کی بات ہے اس کی وہ زیادہ افضل وہ بات بھی نبی نے اپنے مسجد کے لیے، اپنے جو ہے شہر کے لوگوں کے لیے کہی ہے۔ اس لیے جو ہے اگر کوئی انسان جو ہے فرض وہاں پڑھے اور نفل جو ہے کسی وجہ سے اگر وہ اپنے ہوٹل میں پڑھتا ہے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی سے متعلق ایک چیز یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور وہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے جو ہے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے اختصار کے ساتھ؟ اس کا معنی کیا ہے کہ وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی تو یہ کہ یہ حصہ جنت میں منتقل کر دیا جائے گا، ایک معنی تو یہ کہ یہ حصہ جتنا نبی نے بتایا وہ حصہ حقیقت میں جنت میں منتقل کر دیا جائے گا، اور دوسرا معنی یہ بتایا ہے کہ یہاں اس جگہ جو عبادت کرے گا ایسے انسان کو جنت ملے گی، یہاں جو عبادت کرے گا ایسے انسان کو، وہاں عبادت کرنے والے انسان کو جنت ملے گی۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا۔ تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ گویا کہ جنت کی کیاریوں کی طرح ہے، وہاں جو انسان کو سکون ملتا ہے، جو اطمینان ملتا ہے، گویا کہ انسان جنت میں ہے۔ بہرحال اس کی فضیلت ہے، اس لیے اگر موقع ملے انسان کو تو وہاں جا کے روضہ میں، جسے ہم روضہ کہتے ہیں، اصل میں بعض لوگوں نے مشہور کر دیا روضہ کے معنی نبی کی قبر، جبکہ حدیث میں جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس جگہ کو جو گھر اور منبر کے درمیان وہ روضہ اصل میں ہے۔ تو اگر آپ کو موقع ملتا، بھیڑ بہت ہوتی ہے، موسم میں تو بہت بھیڑ ہوتی ہے، عام دنوں میں شاید آپ کو موقع مل جائے، ورنہ موسم میں حج وغیرہ میں بہت بھیڑ ہوتی ہے، تو بچنا بھی چاہیے، بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ جو ہے کسی کو روند کر جو ہے کسی کو تکلیف دے کے وہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر موقع ملے تو انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے نمازیں وہاں عبادتیں کریں۔ اچھا، اس میں ایک بات اور آخری بات اس مسجد نبوی کے تعلق سے، آخری بات یہ ہے، لوگوں نے یہ کہا کہ روضہ میں نماز پڑھنا افضل ہے اور روضہ سے کے آگے 2 صفحے اور ہیں، اگر آپ کبھی گئے ہوں گے تو ذہن میں ہوگی بات کہ روضہ جو ہے روضہ کے آگے 2 صفحے ہیں، جو اگلی 2 صفحے ہیں، تو افضل کیا ہے؟ روضہ میں نماز پڑھنا بہتر ہے یا جو ہے اگلی 2 صفوں میں نماز پڑھنا بہتر؟ علماء کرام نے کہا کہ اگلی 2 صفوں میں نماز پڑھنا وہ روضہ میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، فرض نمازیں، نفل تو آدمی کہیں بھی پڑھے گا، نفل جو ہے نماز اس کی یا سنت نماز روضہ میں بہتر ہوگی، لیکن جو فرض نمازیں ہیں جو امام کے ساتھ پڑھنا ہے، جو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، چونکہ اگلی صفوں کی اپنی اہمیت ہے، اس کے بارے میں الگ سے حدیثیں ہیں، اور وہ حدیثیں بھی نبی کے زمانے کی ہیں، اس لحاظ سے جو ہے وہ اگلی صفوں کی اہمیت، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور بھی باتیں تھیں لیکن اس کو جو ہے آگے بڑھتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے، بس اختصار سے ذکر کر دیتے ہیں۔ ہم نے ایک مسجد کی زیارت کر لی، دوسری مسجد جس کی زیارت کرنی ہے مسجد قباء، اس کے بارے میں نبی نے فرمایا، وہ تقریباً جو ہے وہ مسجد قباء جو ہے وہ مدینہ کے جنوب کی طرف ہے، جنوب مشرق کی طرف ہے، اور تقریباً جو ہے 2 میل 3 کلومیٹر کے آس پاس، ٹھیک ہے۔ تو اس مسجد کے تعلق سے جو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی مسجد قباء کل سبت ماشیا وراکبا فیصلی فیہ رکعتین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر ہفتے یا ہر سنیچر یا ہر ہفتے مسجد قباء جایا کرتے تھے، کبھی پیدل جاتے تھے، کبھی سواری پر جاتے تھے، اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے جو سنن ابن ماجہ کی ہے، اسی طرح سنن نسائی کی ہے، مسند احمد کی ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، پاکی حاصل کرتا ہے، یعنی مکمل وضو کرتا ہے، اس کے بعد مسجد قباء آتا ہے اور وہاں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1 عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا، ایسے انسان کو 1 عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ علماء کرام نے یہ کہا کہ گھر میں وضو کرنے کی شرط جو ہے یہ
ضروری نہیں ہے، اگر وہاں جا کر بھی وضو کرتا ہے اور 1-2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ ایسے مسلمان کو بھی، ایسے پڑھنے والے کو بھی ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان مدینہ جائے تو مسجد قباء تقریباً جو ہے ٹور والے 8 دن ہمیں رکھتے ہیں لگ بھگ لوگوں کو، وہاں جائے تو کم سے کم کئی مرتبہ، جتنی مرتبہ ہو سکتا ہے مسجد قباء جا کر وہاں نماز پڑھے۔ اس کے علاوہ جو ہمیں کرنا ہے، ہمیں جو جائز ہے کرنا، بعض لوگوں نے اسے مستحب کہا ہے، یعنی جائز یا مستحب، واجب کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی باتیں میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں آپ کو جو ہے مسجد قباء جانا ہے، یا آگے ہم بتائیں گے کہ نبی کی قبر پہ جانا ہے، یا جو ہے خلیفہ راشد عمر یا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر پہ جانا ہے، یا بقیع جانا ہے، یا شہدائے احد جانا ہے، یہ جائز ہے۔ بعض علماء نے اسے مستحب کہا ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن گیا ہے تو جا سکتا ہے، یا بعض علماء کرام نے کہا کہ جانا مستحب ہے کیونکہ نبی گئے ہیں۔ وہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بس۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ 2 مسجدیں ہیں جس کی زیارت کی جا سکتی، اس کے علاوہ کسی بھی مسجد کی زیارت نہیں کریں گے آپ، کسی تیسری مسجد کی آپ زیارت مدینہ میں نہیں کریں گے، صرف آپ کو مسجد نبوی جانا ہے اور مسجد قباء جانا ہے۔ آپ قبلتین، 7 مساجد، فلاں جو لوگ لے کر جاتے ہیں وہاں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 3 مقبرہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 مقبرے ایسی ہیں جن کی زیارت جو ہے مشروع ہے، جہاں جا سکتے ہیں یا جہاں جانا مستحب ہے۔ ایک جو ہے اللہ کے رسول کی قبر کی زیارت، اور آپ کے صاحبین، آپ کے دونوں جو ہے خلیفہ راشد جو ہیں، آپ کے جو ہے دونوں دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کی زیارت کی جائے گی، کیونکہ یہ بات صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح طور پر ثابت ہے، وہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سفر سے کہیں آتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب سفر سے آتے تھے تو مسجد میں داخل ہوتے، اس کے بعد اللہ کے رسول کی قبر کے پاس آتے اور کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابتاہ، کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلام ہو، ابو بکر آپ پر سلام ہو، اور میرے والد آپ پر سلام ہو۔ تو یہ چیز ثابت ہے کہ انسان وہاں جائے، نبی کے صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کے رسول کی قبر کے پاس جائے، وہاں آپ سے سلام کرے، پھر آگے بڑھے۔ یعنی پہلے آپ جائیں گے، اگر آپ مغرب سے داخل ہوتے ہیں، کیونکہ مغرب سے ہی لیا جاتا ہے، انٹری جو ہوتی ہے نا مغرب کی طرف سے، ویسٹ سے ہوتی ہے، اور جو ہے قبلہ جنوب کی طرف ہے، سمجھیے یہ جنوب مان لیتے ہیں کہ یہ جنوب ہے، ایسے ہی سمجھیے کہ مسجد نبوی ایسے ہی ہے، یہ جنوب ہے، یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب مکہ اسی طرف ہے گویا کہ۔ تو آپ یہاں سے آپ کا داخلہ ہوتا ہے، یہاں سے مغرب سے، اور یہاں سے آپ کو آگے قبر ملے گی، کچھ دور جا کر جو ہے یہاں پہ آپ کو آگے قبر ملے گی، اللہ کے رسول کی قبر کا ایک گویا کہ دیوار جو بھی ہے بنا ہوا ملے گی۔ پہلے اللہ کے رسول کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، ایسے آپ کو بڑھتے ہوئے جانا ہے اور پھر آگے نکل جانا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک قبروں کی زیارت کرنی ہے، ایک چیز یہ۔ دوسری بات جو ہے ہمیں بقیع کی زیارت کرنی ہے، ہمیں جو ہے بقیع کی زیارت کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سے یہ بات جو ہے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے بعض دفعہ بقیع کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جیسا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میری رات ہوتی تھی، جب میرے یہاں رات گزارتے تھے، کلما، جب یعنی آپ کی عادت تھی یہ کہ جب میرے یہاں رات گزارتے تھے، اللہ کے رسول رات کے آخری حصے میں بقیع جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقیع جاتے تھے اور آپ دعا پڑھتے تھے السلام علیکم دار قوم مومنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لی اہل بقیع الغرقد۔ تو یہ اللہ کے رسول جایا کرتے تھے باقاعدہ اور ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی مدینہ جائیں تو بقیع جائیں، وہاں صحابہ کرام مدفون ہیں، وہاں جائیں، اور ہمیں کرنا یہی ہے کہ ان کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، یا جو بھی مدفون وہاں لوگ ہیں ان کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے، جو ہے قبرستان کی مشہور دعائیں وہ ہمیں پڑھنی ہیں۔ تو وہاں ہمیں بقیع جانا ہے۔ اور تیسری جگہ جو ہمیں جانا ہے وہ ہے شہدائے احد، وہاں جو ہے تقریباً جو ہے شمال کی طرف آپ جا سکتے ہیں، جائیں گے وہاں تو جہاں احد پہاڑ ہے وہیں پر نیچے اس کے دامن میں، اس کا جو میدان ہے اس کے دامن میں وہ صحابہ کرام مدفون ہیں جو غزوہ احد میں شہید کیے گئے تھے، وہاں مدفون ہیں۔ تو انسان وہاں بھی جائے کیونکہ نبی وہاں گئے تھے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، اور بھی کتابوں میں حدیث ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، یرید قبور الشہداء،
اللہ کے رسول نکلے اور آپ کا مقصد جو ہے وہ شہداء کی قبروں پہ جانا تھا، آپ وہاں اس کے لیے نکلے، ہمرہ کے پاس آئے اور ہم نے دیکھا کچھ قبریں وہاں پر ہیں، تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول قبور اخواننا ہذہ، کہ یہ ہمارے بھائیوں کی قبر ہے؟ تو آپ نے کہا کہ قبور اصحابنا، نہیں، یہ ہمارے ساتھیوں کی قبر ہے۔ اس کے بعد ہم شہداء کی قبر پہ آئے تو نبی نے کہا کہ ہذہ قبور اخواننا، یہ ہمارے بھائیوں کی قبر ہے۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد جو ہے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے یا گئے کئی دفعہ، تو ہمیں بھی وہاں جانا ہے۔ تو مدینہ میں صرف 5 جگہ آپ کو جانا ہے بس۔ ایک مسجد نبوی، اور اس میں جو ہے روضہ بھی شامل ہے، دوسرا مسجد قباء مسجد کے اعتبار سے، تیسری چیز ہے نبی کی قبر، اور جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، تینوں ایک ہی چیزیں ہم نے مان لی۔ اسی طرح جو ہے بقیع کا جو قبرستان ہے وہاں جانا ہے۔ اس کے بعد آخری جگہ شہدائے احد، وہ ان کا قبرستان ہے، وہاں جانا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی چھٹی جگہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی چھٹی جگہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تقریباً اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں، اور ایک باقی میں اشارہ کر دیتا ہوں چند چیزوں کی طرف کہ جو بدعتیں کی جاتی جو ہمیں نہیں کرنا ہے، صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی صاحب قواضح ہے کہ ہمیں کسی بھی انسان سے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا نہیں ہے۔ دعا ان کے لیے دعا کرنا ہے، ان سے کچھ نہیں مانگنا ہے۔ ان سے انسان مانگے گا تو یہ شرک اکبر ہے، انسان مشرک ہو جائے گا، چاہے نبی ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، یا کوئی بھی شخص۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں تو قبر کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا۔ آپ کو سمپل کھڑا رہنا ہے، اگر جیسے دعا نبی کے لیے کچھ کہنا ہے، دعا کرنی، نبی کے لیے دعا کرنی ہے، صحابی کے لیے دعا کرنی، تو سمپل کھڑے ہو کے دعا کر دی ہے۔ آپ کو جو ہے بلکہ سلام کرنا ہے، بلکہ علماء کرام نے کہا کہ صرف سلام کرنا ہے، دعا کرنی ہے تو بھی قبلہ رخ ہو جائے۔ دعا کرنی ہو، سلام کرنا ہو تو قبر کی طرف رخ رہے، لیکن اگر اسی صاحب قبر کے لیے دعا کرنی ہو تو وہ انسان قبلے کی طرف ہو جائے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ ایسے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو کھڑکیاں ہیں، جو دیواریں ہیں، یا کوئی بھی چیز ہے، ہمیں اسے نہیں چھونا ہے۔ یہ تمام چیزیں بدعت ہیں۔ اس کی کھڑکیوں کو چھونا، اس کی دیواروں کو، اس کی جالیوں کو چھونا، یہ تمام چیزیں جو بدعت ہیں، لیکن بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ بات لمبی نہیں کرنے سے اشارہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہمیں جو ہے نبی کی قبر کا طواف نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں ایسا بھی کہ ہمیں کہ اللہ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی بھی مسجد کا، کسی بھی جگہ کا ہمیں طواف جائز نہیں ہے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ ہمیں نبی کی قبر کے سامنے یا قبرستان میں عموماً خاص طور سے نبی کی قبر کے سامنے جو ہے شور نہیں مچانا ہے۔ ہمیں جو ہے زندگی میں، نبی کی زندگی میں صحابہ کرام کو منع کیا گیا تھا کہ نبی کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کریں۔ علماء کرام نے کہا کہ نبی کی قبر کے سامنے بھی وہ چیز، اس کا بھی لحاظ رکھا جائے گا، اور کوئی بھی شخص نبی کی قبر کے سامنے بھی چلا کے بلند آواز سے بات نہیں کرے گا۔ اسی طرح چھٹی جو ہے بدعت یہ ہے، چھٹی چیز، غلط چیز یہ ہے کہ انسان دور سے نبی کی قبر کی طرف رخ کرے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا کہ آپ دور سے نبی کی قبر کی طرف کھڑے ہو جائیں اور کچھ درود و سلام، ایسا نہیں کرنا۔ آپ کو اگر یا تو درود و سلام کہنا تو قبر کے پاس جائیے، اگر ویسے کہنا ہو تو آپ قبلہ رخ ہو کے آرام سے بیٹھ کے کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نبی پر درود پڑھنے کے لیے دور سے کھڑے ہو کر نبی کی قبر کی طرف رخ کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح 7ویں چیز جو غلطیاں لوگ کرتے ہیں، 7ویں غلطی یہ ہے کہ لوگ جب کوئی جاتا ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو لوگ اپنا سلام پہنچاتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں، نبی سے ثابت نہیں ہے۔ بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو فرشتے موجود ہیں، آپ کہیں بھی بیٹھ کے نبی کو درود و سلام بھیجیں گے تو نبی تک پہنچے گا وہ۔ آپ کو کسی کے ذریعے پیغام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ذریعے پیغام بھیجنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی پر اپنی بات کو ختم